السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے سوانح کیسے لکھیں۔ بہت خاص ویڈیو ہوگی کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی سوانح نگاری میں دلچسپی لے رہے ہیں اور لکھنا چاہتے ہیں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اسے لکھ سکتے ہیں۔ بس شوق ہونا چاہیے اور آپ کے اندر وہ علم ہونا چاہیے جو اس کے لیے ضروری ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ سوانح نگاری کا جو فن ہے وہ بڑا ہی نازک اور بڑا دشوار فن ہے۔ کسی دوسری شخصیت کے بارے میں کچھ لکھنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی تلوار کی دھار پر چل کر بتا دے کہ وہ سلامت ہے۔ سوانح نگاری کسی دوسرے کے بارے میں کچھ بتانا، کچھ لکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب تک ہم اس شخص سے بہت حد تک واقف نہیں ہوں گے جس کی سوانح لکھ رہے ہیں تب تک ہم بہتر سوانح نہیں لکھ پائیں گے۔ تو ہمیں اس انسان کو بہتر طریقے سے جاننا ہوگا، اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا۔ اگر وہ حیات سے ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کی سوانح لکھ رہے ہوں وہ حیات سے ہو ہی، تو اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا۔ اور اگر وہ حیات سے نہیں ہے تو اس کے متعلق مجھے بہت ساری جانکاریاں اکٹھی کرنی ہوں گی، بہت ساری کتابوں کا سہارا لینا پڑے گا، بہت سارے لوگوں سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ بہت آسان نہیں ہوتا ہے، یہ مشکل کام ہے، لیکن اگر شوق ہے تو پھر کوئی بھی مشکل آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، آپ اس سے لڑتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر سوانح نگاری میں دلچسپی ہے تو سب سے پہلے آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ سوانح کا انتخاب، یعنی آپ جس کے بارے میں لکھ رہے ہیں وہ انتخاب کریں، مطلب ایسی کسی شخصیت کو آپ منتخب کریں جس پر آپ سوانح لکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں یہ ضروری ہے کہ وہ جس پر آپ نے لکھنے کا ارادہ کیا ہے وہ اس لائق ہوں کہ اس پر سوانح لکھا جا سکے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کسی عام انسان کو اٹھا لیا اور اس پر آپ سوانح لکھنے جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سوانح لکھنے کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جس نے واقعی کوئی کام کیا ہو۔ وہ کام کئی طرح سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ تاریخی ہو، سیاسی، معاشی، معاشرتی، کچھ بھی ہو، کسی بھی شعبے میں اس نے اگر بہتر کام کیا ہے تو آپ ایسے شخص کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے جس کا انتخاب کیا ہے اس کی زندگی مسلسل نشیب و فراز سے دوچار رہی ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی طرح کی زندگی ہے اور کسی کی ایک طرح کی زندگی ہوتی بھی نہیں ہے، بھلے ہی لوگ دکھا دیں، ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک طرح سے، لیکن نہیں، زندگی ہے تو نشیب و فراز لازمی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے بہت سارے لوگ اسے پوشیدہ رکھتے ہیں، تو اگر آپ سوانح لکھ رہے ہیں تو آپ سے وہ باتیں پوشیدہ نہ رہیں۔ دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ان کی زندگی سے واقفیت ہونا چاہیے۔ آپ ان کے بارے میں جانیں، ان کی زندگی کو سمجھیں۔ زندگی کے کئی پہلو ہوتے ہیں اور انسان ہر پہلو میں الگ الگ طریقے سے خود کو پیش کرتا ہے۔ جیسے ایک استاد ہے تو وہ استاد مدرسے میں اپنے آپ کو الگ طریقے سے پیش کرتا ہے، گھر میں الگ طریقے سے رہتا ہے، کہیں باہر جاتا ہے تو الگ طریقے سے رہتا ہے۔ آپ کو سب پہ نظر رکھنی ہے کہ وہ کہاں ہے تو کس روپ میں ہے، یہ ضروری ہے۔ تو زندگی سے واقفیت ضروری ہے کہ وہ جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں اس کا سماجی مطلب اس کی سماجی حیثیت کیا ہے اور کیا خوبیاں ہیں، خوبیاں کے ساتھ کون کون سی برائیاں ہیں۔ دیکھیے اچھی سوانح وہی ہو سکتی ہے جس میں خوبیوں کے ساتھ خامیاں بھی ہوں، اور پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتانا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ نے جس کی سوانح لکھنی شروع کر دی اس میں صرف اور صرف آپ خوبیاں ہی بیان کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی انسان دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جس کے اندر صرف اور صرف خوبیاں ہوں۔ تو آپ جس کی سوانح لکھ رہے ہیں اس میں صرف اور صرف خوبیاں ہوں، ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ اس لیے آپ ایمانداری سے کام کریں اور اس کی برائی بھی شامل کریں۔ مواد کی فراہمی یہ بہت خاص چیز ہے کہ اگر آپ سوانح لکھ رہے ہیں، دیکھیے ابھی سوانح آپ لکھ نہیں رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں آپ، تو اگر تیاری کر رہے ہیں سوانح لکھنے کی تو سب سے پہلے مواد کے بارے میں سوچیے کہ آپ جو کچھ لکھنے جا رہے ہیں اس کی جانکاری آپ کو کہاں سے ملے گی۔ اگر کوئی کتاب ہے تو کتاب کا انتظام کریں، آپ لوگوں سے ملیں، لوگوں سے مل کر ان کے بارے میں جانکاری اکٹھی کریں، ان سے پوچھیں، ان کی اچھائی برائی سب کچھ معلوم کریں۔ اور یہی نہیں کہ صرف ایک ہی آدمی سے نہیں، کئی طرح کے لوگ، مطلب کئی لوگوں سے آپ ملیں
اور ان سے ان کے متعلق جانکاری لیں۔ اگر وہ دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے متعلق اگر کتابیں ہوں گی تو کتابوں کو پڑھیں، مختلف کتابوں کو، ایک کتاب سے کام نہیں چلے گا۔ سوانح کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیزیں دنیا جانتی ہیں، جو باتیں دنیا جانتی ہیں، ان باتوں سے الگ کچھ آپ کو پیش کرنا ہے۔ اگر وہی بات آپ پھر دہرا دیں گے تو پھر آپ کے لکھنے میں مطلب کوئی دلچسپی نہیں لے گا، کسی کو مطلب نہیں رہے گا۔ سب کو کچھ نیاپن چاہیے، تو آپ میں بھی وہ نیاپن ہونا چاہیے۔ تو مواد کی فراہمی میں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نئے نئے ٹاپکس اٹھائیں، نئے زندگی کے نئے گوشوں پر روشنی ڈالیں، ان کی زندگی کے پوشیدہ پہلوؤں کو اجاگر کریں جس سے ساری دنیا ناواقف ہو۔ اس کے بعد آتا ہے حسن ترتیب۔ آپ نے جو کچھ جمع کیا ہے، جو کچھ جانکاری آپ کے پاس ہے، اسے ترتیب کے ساتھ پیش کریں۔ ترتیب کے ساتھ پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بچپن آئے، پھر بچپن کے بعد جوانی آئے، پھر بڑھاپا آئے، یعنی ایک سلسلہ ہو، ایک تسلسل ہو کہ آپ نے پہلے بڑھاپے کی بات کر دی پھر بچپن کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے جیسے 1950 میں انہوں نے کیا کیا، 60 میں کیا کیا، 70 میں کیا کیا، تو یہ ترتیب کے ساتھ چلے، اور کون سے واقعہ کو کب پیش کرنا ہے یہ بھی آپ اچھے طریقے سے جان لیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی مثال دینے کے لیے ترتیب میں تھوڑی سی الٹ پھیر ہو جاتی ہے، تو وہ اس کی گنجائش ہے، لیکن جب آپ کوئی واقعہ پیش کر رہے ہیں تو آپ کو ترتیب کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ سوانح میں تاریخ اور وہ فرد واحد جس پر آپ لکھ رہے ہیں وہ، اور ادبی چاشنی، تینوں ضروری ہیں، یعنی لازم و ملزوم ہے۔ آپ نے جس کو ہیرو بنایا ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری لیں اور اسے اس طرح پیش کریں کہ وہ پڑھنے والے کو اچھا لگے، بہتر لگے، یعنی اس میں ادبی چاشنی موجود ہو۔ آپ نے جس پر سوانح لکھا ہے اس کی ذہنی کیفیت تک آپ کو پہنچنا ہے، ٹٹولنا ہے، ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر ان کی زندگی میں کون کون سی تبدیلیاں ہوئیں یہ سب آپ کو جاننا ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں تو بہت ساری باتیں آپ ان سے بغیر پوچھے ہوئے بھی پتہ کر سکتے ہیں، جیسے ان کی جو عادتیں ہیں وہ تو آپ دیکھ کر بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ واقعات ہوں وہ ان سے آپ جان لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ہے منصفانہ انداز۔ منصفانہ انداز بہت خاص ہے۔ یہاں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ تعریف میں حد سے آگے بڑھ جائیں، ایسا بھی نہیں ہو کہ آپ کسی کی برائی کریں تو برائی پہ اتر جائیں۔ آپ اچھائی، برائی، یعنی زندگی کے ہر پہلو کو ایمانداری کے ساتھ پیش کریں، ان کے عیوب کو چھپایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ہر عیب کو ظاہر نہیں کرنا ہے، لیکن کچھ عیوب ایسے بھی ہوتے ہیں جو کامن ہوتے ہیں، یعنی ہر انسان میں ہوتے ہیں، تو ایسے عیب کو ظاہر کر دینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں، سبھی عیب کو ظاہر نہیں کرنا، یہ بھی آپ کو خیال رکھنا ہے، کیونکہ سب عیب کو یہ کہیں سے مطلب اچھا کام نہیں ہے۔ تو آپ ایسے ہی عیوب کو ظاہر کریں جو کامن ہو، جو اوروں میں بھی پایا جائے۔ اس کے بعد ہے اسلوب، یعنی لکھنے کا ایک طریقہ، اور یہی سب سے اہم ہے۔ جب سب کچھ آپ نے جان لیا تو آپ اسلوب کا خیال رکھتے ہوئے ایک بہتر سوانح لکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، جب آپ سوانح لکھتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ پڑھنے والے کو آپ کچھ نیا دے رہے ہیں، اور نیا دے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں اس میں نیاپن ہے، آپ نے تحقیق کی ہے، آپ نے محنت کی ہے، اور محنت کے بعد آپ نے جو کچھ اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، اسے آپ قارئین کے حوالے کر رہے ہیں، تو قارئین آپ کی محنت کو سمجھیں گے اور آپ کی لکھی ہوئی جو سوانح ہے وہ مقبول ہوگی۔ تو سوانح لکھنے کے لیے میں نے جو کہا اس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ انتخاب کریں کہ آپ کن پر سوانح لکھنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاریاں اکٹھا کریں، اس کے بعد جانکاری لے لیں تو پھر لکھنے کے لیے بیٹھیں، اور جب لکھیں تو ایک ترتیب کے ساتھ لکھیں کہ پہلے بچپن آئے، یعنی جو دور ہے دور کی ترتیب ہو، سال کی ترتیب ہو، تو اس طرح سے آپ لکھیں۔ لکھنے کے دوران
آپ کا طریقہ کچھ الگ ہو، آپ لکھنے میں جھوٹ کا استعمال نہ کریں، بالکل ایمانداری سے کام لیں، جو صحیح ہے وہ صحیح لکھیں۔ ہاں، یہ گنجائش رہتی ہے کہ آپ سارے عیوب کو نہ بیان کریں، تو اس طرح آپ بہتر سوانح لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔